ویلکم بیک ٹو این ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ویور ہیں یاسر عرفات صاحب. انہوں نے ہماری جو ویڈیو تھی جس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو فائلز ہیں وہ کس طرح ان کے اندر رسک بہت زیادہ ہے, کس طرح جو اس کا آنے والا ٹائم ہے اس کے اندر ان کا ڈیولپمنٹ مشکل ہو جائے گی بہت زیادہ, اور آنے والے ٹائم کے اندر جتنا اوور سیلنگ ہو چکی ہے وہ پرووائڈ کرنا بہت ہی زیادہ امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا میس گائڈ کریں لوگوں کو. جو بحریہ ہے, ڈی ایچ اے ہے, وہ بھی پہلے جو ہے اس طرح ہی چلا ہے کہ وہ پہلے انہوں نے فائل بنائی تھیں, فائل بنانے کے بعد لوگوں کو اس میں پلاٹ مل, ان کو بڑا اچھا منافع ملا اس کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں کہ ہم ریئلی مس گائڈ کر رہے ہیں اور کیا اس کی ریئلٹی ہے کیا. آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہمارے ویورز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, جنہوں نے فارم خریدے ہوئے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ وہ اس وقت جس بھی سوسائٹی کے انہوں نے فارم خریدے ہیں وہ کتنے کے لیے تھے اور آج مارکیٹ میں لے کے جائیں کتنے کے بکتے ہیں, وہ ہمارے بھائی کے لیے آپ نیچے لکھ دیں کہ کتنا نقصان ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں نا, یہ ان کی تربیت ہونے میں بڑا, ویسے تو سارے پاکستان کی تربیت ہونے والی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں, چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں. پھر ان کے رویے جو ہے نا وہ کافرانہ رویے ہیں. کافرانہ رویہ آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. کافرانہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو کہ روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکتی تھی, اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روز تیار ہو کے مطلب نکلتے تھے گلی سے تو وہ اوپر کوڑا پھینک دیتی تھی. تو یہ کافرانہ رویہ تھا اس کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس طرح کے اور بے شمار تھے. پیٹھ پیچھے بات کرتے تھے, غیبت کرتے تھے. غیبت آج ہر دفتر ہر گھر کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ ہم ویڈیو ہی بناتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں یا ویڈیو بناتے رہتے ہیں, غیبت سے بچ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر بھی جو ہے نا وہ غیبت کا ایلیمنٹ تو ہے, ہر انسان کے اندر ہے غیبت کا ایلیمنٹ. ٹھیک ہے نا. یہ بھی کافرانہ رویہ ہے. یہ نفس ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہی اصل میں انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اچھا, اب جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہوتے ہیں نا, تو وہ کیونکہ بیچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میں ایک سودا بیچ رہا ہوں, میرے سودے کے اوپر کوئی آ کے اعتراض کرے گا تو مجھے تو برا ہی لگے گا نا. لیکن معاملہ سودے کا نہیں ہے, معاملہ لوگوں کی جمع پونجی کا ہے. ان کے بچوں کا پیٹ کاٹ کے وہ ان فارم والی سوسائٹیوں کے اندر پیسہ جمع کرے. معاملہ وہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, لوگ کرائے پہ ہی پڑے رہ جاتے ہیں اور وہ فارم ملتے ہی نہیں ہیں. میرے اپنے عزیز ہیں, ڈی ایچ اے ویلی کے اندر انہوں نے فارم لیا ہوا تھا, پیسے بھی جمع کرا دیے, آج تک ان کو پلاٹ نہیں ملا, بلکہ وہ ابھی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اور ملک ہوتا اور وہ سو کر دیتے کہ بھائی میں نے تو اپنی ملازمت کے دوران ڈی ایچ اے ویلی سے میں نے اس لیے پلاٹ لیا تھا کہ مجھے میں نے گھر بنانا تھا, آج تک ان کو پلاٹ نہیں مل سکا. لیکن کون کس کو پوچھے؟ اللہ کی عدالت لگے گی اور اس کے اندر یہ فیصلے ہوں گے کہ کون ظالم ہے, کون غاصب ہے, کس نے کس کے ساتھ مسئلے کیے نا. کیونکہ ہمارے لوگ بڑے مسرت کا شکار ہوتے ہیں نا. ہم نے دیکھا عدلیہ بھی پاکستان کی نظر ضرورت کرتی ہے. یہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, اللہ معاف کرے, حاجی نمازی حاج عمرہ دبا دب کر رہے ہیں, لیکن کاروباری مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں. اس طرح کی مسلطیں, کیونکہ وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تو کسی سے گٹھ جوڑ نہیں ہے, نہ ہی ہم کسی سے ایسا گٹھ جوڑ رکھنا چاہتے ہیں, نہ ہم ایسی کوئی برادری رکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم دوسرے کو گند بھی سونا بنا کے پیش کریں یا اس کو قبول کریں اور اگلا غلط کرتا چاہے اور ہم جو ہے وہ کہ ہماری برادری ہے, ہماری جو ہے نا کٹ ہے, اس کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے. یہ کافرانہ رویے ہیں. میں کافرانہ رویے بتا رہا تھا. یہ کافرانہ رویے ہیں جو کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پرویل کرتے ہیں. فارم دیکھیے, فارم جو ہوتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا فارم, وہ پلاٹ میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے, آپ کم از کم اس پروسیس کو تو سمجھ لیجئے, تب آپ بات کیجئے. 20 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا فارم جو ہے وہ پلاٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا. ابھی کوئی ایڈ تھا میرے ہی چینل کے اوپر, وہ ٹاپ سٹی کے بارے میں بتا رہے تھے. چند حالانکہ وہاں پہ پلازاز بہت بن رہے ہیں, لیکن ریزیڈینشل جو تھا وہ دیکھ کے افسوس ہوا. نہ ہی وہاں کوئی گرینری تھی, نہ ہی وہاں کوئی خوبصورتی تھی, نہ ہی وہاں کوئی, حالانکہ بحریہ ٹاؤن, کیونکہ ہم تو ہر روز بحریہ ٹاؤن میں ہی ہوتے ہیں تو ہمیں تو ادھر کا پتہ ہے, ان کی ڈیولپمنٹ کا معیار کا ہمیں پتہ ہے. ایون ڈی ایچ اے بھی جائیں تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے آدھا ادھورا کام ہے. بحریہ نے وہ اسٹینڈرڈائز کیا کہ اس نے ڈیولپمنٹ کو ایسا ایک مطلب مقام دیا کہ جو کہ پاکستان میں
लोगों को कबूल हुआ, यानी एक्सेप्ट हुआ, और वो बहरीन क्लेम में चले जाए, बहरिया कहीं भी चले जाए। तो डेवलपमेंट का मेयार भी मेयारी नहीं है ये बड़ी बड़ी सोसाइटियों का। तो डेवलपमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। 20 लाख में 5 मरले का प्लॉट, 40 फुट की गली है जी, वो नहीं होता, वो आजकल नहीं होता, कहीं भी आप कर लें। मकसद जैसे अपार्टमेंट है ना, अगर आप अपार्टमेंट चक्री में भी जाके बना के बेचेंगे ना, तो 6,500 तो स्क्वायर फीट तो कंस्ट्रक्शन कास्ट है। तो ज़मीन मुफ्त भी होगी तो फिर भी आप कितने में बेचेंगे? 10,000 से कम तो बेच नहीं सकते ना आप, या 9,000। तो इस कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को, ग्राउंड रियलिटीज़ को उसको उस तरह समझें, क्योंकि ना हम बेच रहे हैं, ना हमें किसी का वो है कि भाई वो है, हम लोगों को वाज़िया क्लियर बताते हैं, सो दैट कि उनकी क्लियर जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों के बारे में, जो कि आने वाले टाइम में उनको हमेशा के लिए फ़ायदा होगा। देखिए, मैंने खुद 25 साल पहले लॉस किया सोसाइटी में फार्म करके, तो मुझे अंदाज़ा है ये होता क्या है। फिर मैं मार्केटिंग के बिजनेस से तो बहुत अच्छे से वाबस्ता हूँ, तो मैं तो उनको करीब से जानता हूँ कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैक्सिमम रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है। तो लिहाजा इसलिए फार्म वाली सोसाइटी, हाँ, आप हमेशा किसी भी सोसाइटी में वो प्लॉट लें जो रेडी है। आप इंतजार कर लें, पैसा किसी और जगह इन्वेस्ट करें ताकि आपके हाथ में, आप एग्जिस्ट करती हुई चीज़ ले लें, आपका फ़ायदा होगा, हमारा तो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अगर हमने ये इतनी मेहनत करके अल्लाह को अदना जाके मिस गाइड करना होता तो हम ये काम बंद कर देते, हम ना मिस गाइड करें लोगों को, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मिस गाइड करते हैं जो ये फार्म बेचते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन पता नहीं आपको रोज़ी अल्लाह अच्छे तरीके से रोज़ी दे दे। हम ये दुआ कर सकते हैं कि ऐसे काम से रोज़ी दे दे जहां आपका फ़ायदा तो हो, दूसरे का ज़रूर फ़ायदा हो, पहले दूसरे का फ़ायदा हो। हमें अल्लाह जहां से रोज़ी देता है, हमारा पक्का यकीन है कि अगले को पक्का फ़ायदा है, अच्छा फ़ायदा है, उसकी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारी रोज़ी आती है। तो मतलब ये ईमान होना चाहिए। बाकी अल्लाह की ज़ात को पता है, वो रोज़े महशर हिसाब होना है। हमारे गुनाह हमारे सामने मुंह पे मारे जाने हैं, हर एक के मुंह पे मारे जाने हैं। तो अल्लाह ताला हर एक को अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।